کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سسٹم. میں اس کا ہیلتھ منسٹر ہوں, میں اپنے آپ کو ذمہ دار کہتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وداؤٹ منسنگ مائی ورڈ. میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ہر روزانہ 1300 بچے مر رہے ہیں اس ملک میں. ہمیں اس پورے ہیلتھ کیئر نظام کو یکسر بیٹھ کے, میں کہتا ہوں, اس کو حل نکالنا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے سانحہ پمز پر خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, موجودہ نظام گل سڑ چکا. پاکستان میں روزانہ 1300 سے زائد بچے مر رہے ہیں. سالانہ 11,000 سے زائد خواتین دوران زچگی موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. آئیں مل کر ان بچوں اور خواتین کو مرنے سے بچائیں. سانحہ پمز کے ذمہ داروں کا تعین کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ذمہ دار سزا سے نہیں بچ سکے گا. اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, وزارتوں کے لیے ہم اپنی قبروں کو خراب نہیں کریں گے. کوئی نہیں بچے گا, چاہے کتنا بڑا ترم خان ہو. ہمیں آپ گائیڈ کریں, آپ ہمیں روڈ میپ دیں. پمز پر تحقیقاتی کمیٹی آج وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا, تفصیلی رپورٹ 7 روز میں تیار کی جائے گی. رپورٹ کے بعد ضروری اقدامات کیے جائیں گے. سانحہ پمز پر ہر پاکستانی رنجیدہ ہے. اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس تجاویز دی جانی چاہیے. پمز اسپتال میں آگ بجھانے کے مناسب آلات نہیں تھے. ریسکیو ٹیم کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. تالے لگے ہوئے تھے. وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی نے سانحہ پمز کی عبوری رپورٹ تیار کر لی. رپورٹ میں کہا گیا, ریسکیو ٹیم کو دیواریں توڑ کر اندر جانا پڑا. اسپتال کا عملہ بھی ایمرجنسی صورتحال کے حوالے سے غیر تربیت یافتہ تھا. رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان. رپورٹ میں عملہ اور افسران کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. کمیٹی نے آگ کی اطلاع اور فائر بریگیڈ کے پہنچنے کی ٹائم لائن بھی چیک کی. کمیٹی 5 روز میں تفصیلی رپورٹ دے گی. قومی اسمبلی اجلاس میں سانحہ پمز کے لواحقین سے اظہار تعزیت. وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے لواحقین کے لیے دعا کرائی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں, سانحہ پمز بڑا تکلیف دہ, پوری قوم رنجیدہ ہے. وزیر اعظم کی تشکیل کردہ تحقیقاتی رپورٹ آج پیش کی جائے گی. رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. ادھر وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے سانحہ پمز میں جاں بحق نومولود کی والدہ کو امدادی چیک دے دیا. کہا, سانحہ کے ذمہ داروں کا تعین کیے جانے کے بعد بلا تاخیر کارروائی ہوگی. سرکار سے تنخواہ لینے والوں کا علاج نجی اسپتال سے کرانے پر پابندی لگائی جائے. سینیٹر پرویز رشید کا سینٹ میں سانحہ پمز پر اظہار خیال. کہا, آج یہ قانون بنائیں تو دنوں میں اسپتال عالمی معیار کے ہو جائیں گے. یہ قانون بنائیں گے, سرکاری تنخواہ مراعات لینے والوں اور ان کے اہل خانہ کا علاج سرکاری اسپتال میں ہوگا. سرکار سے تنخواہ لینے والوں پر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی پابندی لگائے. سرکار سے تنخواہ لینے والوں کے لیے بچوں کو سرکاری سکولز میں لازمی داخلے کا قانون بنائے. سکولز ٹھیک ہو جائیں گے. سی ایم ایچ کے نظام کو یہاں بھی فالو کریں. سی ایم ایچ میں ایسے واقعات کی کبھی شکایات نہیں آئیں. کراچی میں کوئی سانحہ ہو تو اس پر بہت سیاست کی جاتی ہے. جب اپنی باری آتی ہے تو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ سانحہ ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان تعصب کارڈ کھیلتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے. مزید بولے, وزیر اعظم نے ابھی تک ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. لگتا ہے ای ڈی پمز حکومت سے بھی زیادہ طاقتور ہے. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب. نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی اور پیپلز پارٹی کے سردار مختار عباسی کے درمیان مقابلہ ہوگا. دونوں امیدواروں کے کاغذات درست قرار پائے. وزیر اعظم کو منتخب ہونے کے لیے 27 ارکان اسمبلی کی حمایت درکار. نون لیگ 32 سیٹوں کے ساتھ اکثریتی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کی 14 نشستیں ہیں. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے تینوں ممالک مزید قریب آئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر ماحولیات پانی وزارت
پانی اور زراعت سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا. پاکستان اور سعودی عرب کو اقتصادی اور زرعی تعاون میں مزید بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے. سعودی وزیر نے زراعت، پانی اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں پاکستان کے تعاون مزید بڑھانے کے سعودی عرب کے عزم کا اعادہ کیا. نوجوانوں کو حقائق پر مبنی تجزیاتی صلاحیتوں کے استعمال پر توجہ دینی چاہیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. فیلڈ مارشل نے نوجوانوں میں تعلیم، ہنر کی ترقی اور کاروباری صلاحیت کی اہمیت اجاگر کی. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بڑھتی ہوئی غیر یقینی دنیا میں نوجوانوں کے بامانی کردار کی اہمیت اجاگر کی. ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ نے پاکستان کے دورے کے دوران اپنے شاندار تجربات کا اظہار کیا. ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ کا وفد مختلف ممالک کے طلبہ پر مشتمل تھا. چارسدہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کا دورہ. اینٹی رائٹ ونگ کی خصوصی تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جدید تربیت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا. اہلکاروں نے ہجوم کو کنٹرول کرنے، حساس مقامات کے تحفظ، پرتشدد صورتحال سے نمٹنے اور امن و امان برقرار رکھنے کی عملی مشقیں پیش کی. کراچی میں میر رضا قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. مقتول کے لیے دعائے خیر کرائی گئی. سربراہ کمیشن جسٹس عمر سیال نے مقتول کے والدین سے کہا وعدہ ہے کسی سے خوفزدہ ہوئے بغیر کمیشن چلائیں گے. جوڈیشل کمیشن روایتی کمیشن کی طرح نہیں چلائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ اور جوڈیشل کمیشن کیس کی تحقیقات نہیں کر سکتے. سندھ حکومت کو کل تک تمام دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت. کمیشن نے MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کو بھی نوٹس جاری کر دیا. جائے وقوع پر پہنچنے والی پہلی پولیس موبائل اور ایمبولینس ڈرائیور کو بھی طلب کر لیا گیا. عدالت نے مزید سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی. میر رضا قتل سے پہلے 20 سے 22 گھنٹے تک مغوی تھا. وکیل جبران ناصر کا دعویٰ کیس اور شواہد خراب کرنے والے افسروں کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ دہرا دیا. کہا جوڈیشل کمیشن سربراہ کی جانب سے کارروائی پبلک کرنا اچھی کاوش ہے. ایسے کیسز میں عدالتی مداخلت کے بعد JIT بنانی چاہیے. ثالثوں نے ہرمز کھولنے کی شرائط مانگی ہے. فہرست تیار کی جا رہی ہے. سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل محسن رضائی نے واضح کر دیا. کہا عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں بحری گزرگاہ کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے. گزرگاہ کا کچھ حصہ عمانی اور کچھ ایرانی سمندری حدود میں ہوگا. امریکہ نے شرائط مان لی تو جہاز مخصوص راستے سے ہرمز عبور کر سکیں گے. اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی جارحیت دکھائی تو امریکی فوجی اور معاشی مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا. محسن رضائی نے ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی ایرانی سازش کے الزامات جھوٹ قرار دے دیے. امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی تردید کر دی. وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. یہ صورتحال اس وقت تک رہے گی جب تک صدر ٹرمپ کو یہ نہ لگے کہ ایران بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہے. صدر نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. ایرانی معیشت کی تباہی کے لیے کارروائی کو آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا نام دیا گیا. واشنگٹن نے اہم آبی گزرگاہ کو بارودی سرنگوں سے مکمل طور پر صاف کر دیا. امریکی صدر کا دعویٰ. کہا روزانہ لاکھوں بیرل تیل آبنائے ہرمز سے گزر رہا ہے. امریکہ صورتحال پر قابو رکھے ہوئے ہے اور ایران کے خلاف اپنی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے. روس نے آبنائے ہرمز کے معاملے میں کافی اچھا رویہ اختیار کیا. ایران اپنے فوجیوں کو تنخواہیں ادا نہیں کر رہا اور گہری مشکلات میں ہے. حکومت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل واپس لے لیا. سینٹ سے PTRA بل واپس لینے کی درخواست جمع کرا دی. وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ کہتی ہیں قانونی عمل کو تیز اور بلا تاخیر بنانے کے لیے سینٹ سے بل واپس لیا گیا. تمام ضروری اور بنیادی نکات شامل کر کے جلد نیا اور جامع بل پیش کیا جائے گا.
وزیر اعظم کی ٹیکس چوری اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت. شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر اجلاس. PRAL کی تنظیم نو, ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور اسمگلنگ کے تدارک کا اقدامات کا جائزہ. وزیر اعظم کی اصلاحاتی اقدامات مقررہ مدت میں مکمل کرنے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ یقینی بنانے کی ہدایت. پنجاب کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں. مریم نواز نے کہا ڈیٹا ہی پائیدار ترقی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کا اہم ذریعہ ہے. مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی. پیٹرول 50 پیسے اور ڈیزل 19 پیسے سستا. پیٹرول 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گیا. ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے مقرر. کراچی میں کلعدم دہشت گرد تنظیم سے وابستہ ٹارگٹ کلر محمد عسکری آبدی گرفتار دہشت گرد سے 1 عدد ہینڈ گرنیڈ اور کلاشنکوف برآمد. ترجمان CTD کے مطابق گرفتار دہشت گرد کا نام CTD کی ریڈ بک ایڈیشن 10 کے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا. کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں کھیلتے ہوئے پانی کے ٹینک میں گرنے سے 1.5 سالہ بچی جاں بحق. ریسکیو حکام کے مطابق لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے. کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. کراچی میں بادلوں کے ڈھیرے، موسم خوشگوار، کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان. شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی پیش گوئی. نیپال اور چین کی سرحد پر سیلاب سے ہر طرف تباہی. سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 469 تک جا پہنچی. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھی جاری. دریائے تریشولی کے نزدیک ایک سرنگ سے 350 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. امدادی ٹیموں نے تبت میں پھنسے 555 سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. مختلف علاقوں میں غیر ملکیوں سمیت 900 سے زائد افراد اب تک لاپتہ. امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ. تجارتی جنگ میں شدت آ گئی. صدر ٹرمپ نے کینیڈا کی جھیل اونٹاریو کا نام تبدیل کر کے جھیل امریکہ رکھنے کے حکم پر دستخط کر دیے. صدر ٹرمپ نے نام کی تبدیلی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خلیج میکسیکو اور نہر کا نام تبدیل کر دیا. اب صرف سمندر کا نام بدلنا باقی رہ گیا ہے. جھیل اونٹاریو امریکہ کی ریاست نیو یارک اور کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے درمیان واقع ہے. لارڈز ٹیسٹ پہلے روز انگلینڈ کی 248 رنز پر 9 وکٹیں. 29 گر گئیں. محمد عباس کے 4 اور محمد علی کے 3 شکار. بارش کے باعث پہلے روز صرف 56 اوورز کا کھیل ہو سکا.